آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ کریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا سبق چل رہا تھا شہید کے انعامات کون کون سے ہیں۔ ان میں سے ایک انعام سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ احد میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ماجرا کیا بنا؟ احد کا میدان لگنے والا تھا، آواز آئی حی علی الجہاد، جہاد کی طرف آؤ۔ تو سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کمال کا حوصلہ تھا، صحابہ کا، ان کی محبت، شادی ہوئی پہلی رات تھی، میاں بیوی ہم بستری کی ازواجی تعلقات قائم کیے، آواز آ گئی جہاد کی طرف آؤ۔ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ جس حالت میں بیٹھے تھے، کانوں میں آواز پڑی، غسل واجب ہو گیا تھا، کہا غسل کرتا رہا تو پھر جنگ چھوٹ جائے گی، جنگ رہ جائے گی۔ اللہ کے نبی کا فرمان کانوں میں آ گیا۔ حضرات، سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی حالت میں دوڑ پڑے، ہاتھ میں تلوار لی، دشمن کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے۔ ایک ظالم نے پیچھے سے وار کیا، اللہ اکبر، سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ جیسے ہی لیٹے، ابھی لیٹے ہوئے تھے، ان کی لاش مبارک سے پانی ٹپک رہا تھا۔ صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ماجرا ہے؟ سمجھ نہیں آتی، یہاں تو پہلے خون تھا، ابھی پانی ٹپک رہا ہے، ایسا لگتا ہے سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ ابھی غسل کر کے آئے ہیں۔ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی باتیں ہی کر رہے تھے، اتنے ہی دیر میں سیدہ حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وائف، ان کی بیوی آئی، کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہے حنظلہ جب جہاد کے لیے روانہ ہوا، جہاد کے لیے آیا تھا، اس کے اوپر غسل واجب ہو چکا تھا، لیکن اس نے غسل کی پرواہ نہیں کی۔ کانوں میں آواز آئی، دوڑ کھڑا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حنظلہ کو غسل دے دینا، شہادت اس کی ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَذَاكَ غَسَّلَتْهُ الْمَلَائِكَةُ، اے میرے صحابہ کی جماعت، اے حنظلہ کی بیوی، تم بھی سن لو، اللہ کی قسم، سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ابھی آسمان کے فرشتوں نے آسمان پر غسل دیا ہے۔ وہ حنظلہ جسے آسمان کے فرشتے نے غسل دیا، کمال کا حوصلہ تھا صحابہ کا، اللہ نے پھر مقام بھی اس قدر عطا کر دیا تھا۔ ایسے ہی سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، جابر کے والد ہیں عبداللہ، شہید ہوئے، وہ بھی احد کا میدان ہے، میدان احد میں شہید ہوئے سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا جابر کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کی لاش مبارک کے سامنے بیٹھا تھا، کبھی میں پردہ ہٹا دیتا، کبھی میں جو کفن تھا کبھی میں اس کے اوپر ڈال دیتا، اور میں رو رہا تھا، آنکھوں سے آنسو تھے۔ صحابہ مجھے منع کر رہے تھے، اے جابر کیوں رو رہے ہو؟ آپ کے باپ تو شہید ہو گئے ہیں، آپ کے باپ تو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، جن کے بارے میں کائنات کے رب نے کہا شہید زندہ ہے۔ آپ کے والد یوں سمجھ لیں وہ زندہ ہے، اللہ نے ان کو شہادت کا درجہ دے دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع نہیں کیا سیدنا جابر کو۔ سیدنا جابر کہتے ہیں صحابہ منع کر رہے تھے، لیکن کائنات کے امام فرماتے ہیں اے جابر کیسی باتیں کرتے ہو، تبکینا او لا تبکینا، تم روو یا نہ روو، آنکھوں سے آنسو بہاؤ یا نہ بہاؤ۔ فزالت الملائکہ، فزالت الملائکہ تذلہ باجنحتہا حتی رفعتموہ،
اللہ کی قسم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے جابر تیرا باپ وہ خوش نصیب شہید ہے جس کے اوپر ابھی آسمان کے فرشتوں نے سایہ کیا ہوا ہے. رونے کی ضرورت نہیں ہے. آسمان کے فرشتے آسمان سے نازل ہو کر زمین پر آ کر آسمان پر بھی زمین پر بھی ایسا سایہ کیا ہوا ہے. آپ کے والد پر اللہ جب مقام دیتا ہے تو شہید کو ایسے مقام سے اللہ نوازتا ہے. حضرات سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی ان کی شہادت ہوئی, کیسا اللہ نے پھر مقام عطا کیا. رہتی دنیا تک دنیا والوں کو یہ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیغام دے کر گئے کہ سید الشہداء کا اگر لقب ملا ہے تو سیدنا امیر حمزہ کو ملا ہے, جس کو شہداء کا سردار کہا گیا ہے. شہید کا ایک خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. یا وہ چچا تھے جو دشمنوں کے سامنے تلوار لے کر آ جاتے تھے, یا وہی چچا ہے جن کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ان کی لاش مبارک کو دیکھ کر خود کائنات کے امام رو رہے ہیں, آنکھوں سے آنسو ہیں, اس قدر سختی کی گئی لاش مبارک پر. لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ میرا چچا یہ سید الشہداء ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی کے اندر قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ موت دے تو اسلام پر اور شہادت والی موت عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.